मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। تو اٹریکشن ہے اسلام میں. تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی, تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو. بھائی حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے خیر لک من حمر النعم, یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی سواری تھی. ایک تو وہ واقعی سچی مچی کی اہل کتاب ہو, وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں سچی مچی کی یہودی یا عیسائی. اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو, خوب سمجھ لو. مسلمانوں میں اہل کتاب نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ کوئی مسلمان اگر مشرک بن گیا ہے, صاف لفظوں میں پیغمبر کو کہتا ہے حاضر ناظر اور اللہ کے برابر مشکل کشا, صاف لفظوں میں کوئی تعویل نہیں, تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ جرم زیادہ ہے کہ آپ اسلام میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو اس اہل کتاب, اس کو اہل کتاب نہیں کہیں گے. تو اس سے مسلمان, اس لڑکی سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے, بلکہ اس پہ تو مرتد کے حکام جاری ہوں گے. تو اہل کتاب کا مطلب جو بائی بورن یہودی یا عیسائی, پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہوتے ہیں. تو ان میں دو شرطوں سے نکاح جائز ہے. نمبر ایک, سچی مچی کا اہل کتاب ہو, کیونکہ بہت سے یورپ میں ملحد ہو چکے ہیں انگریز عورتیں, جو نہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہیں نہ حضرت موسیٰ کو. وہ صرف ڈاکومنٹ میں کرسچن لکھا ہوگا, حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہیں. تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہے, خدا کا منکر ہے, کوئی خاتون خدا کی منکر ہے, تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہو یا یہودی کہتی ہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو سچی مچی کی اہل کتاب کا کیا مطلب؟ بائبل کو, انجیل کو اللہ کا کلام مانتی ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتی ہو. بے شک خدا کا بیٹا کہتی ہو, وہ شرک تو ہے, خدا کا بیٹا, لیکن وہ تو سارے عیسائی کہہ رہے ہیں نا, ہم تو نہیں مانیں گے ان کو خدا کا بیٹا, تو کفر ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اہل کتاب میں شامل رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو. اور یہودی اہل کتاب میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو. تو پہلی شرط تو یہ ہے. تو یہ شرط ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے, یعنی ایسی عورت سے آپ نکاح کریں گے, نکاح ہو جائے گا آپ کا. اس سے جو نکاح کے بعد ریلیشن ہے وہ ریلیشن زنا نہیں کہلائے گا. سمجھتے ہو؟ بچے جو پیدا ہوں گے وہ ثابت النسب ہوں گے, حلال بچے پیدا ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی یہ نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہر جائز کام کرنے کا. ابے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. ایک چمارن بیٹھی ہوئی ہے, بنگن. آپ نے ابا سے کہا ابا میں اس بنگن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ابا کہیں گے بیٹا تو کہیں اور کر لے. آپ کہیں کسی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ جمعدار سے شادی جائز نہیں ہے. تو مفتی تو نہیں فتویٰ دے گا بھائی جائز سب سے, کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے محرم رشتوں میں نہیں ہے تو جائز ہے نا. لیکن ابا کیا کہے گا, بیٹا جائز ہونا الگ چیز ہے, مناسب ہونا وہ الگ چیز ہے. میں اپنے خاندان میں کیوں ایسی عورت کو لے کر آؤں, کوئی اپنا اسٹیٹس وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یا کوئی خاتون شادی کرنا چاہ رہی ہو چمار سے, بھنگی سے. میں خوب سمجھ لو, جب میں یہ بھنگی چمار کے لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ میں کسی بھنگی کی توہین کر رہا ہوں. وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کون جنت میں اور کون جہنم میں. قرآن کہتے ہیں بہت سے عزت دار قیامت میں ذلیل ہوں گے اور بہت سے ذلیل قیامت میں عزت دار ہوں گے. عمل پہ مدار ہے. لیکن دنیا میں سمجھانے کے لیے تو وہ مثال دی جائے گی نا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے, اس لیے دے رہا ہوں میں مثال یہ. تو ابا کیا کہیں گے, بیٹا تو اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے یہ, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. کسی خاتون کی شادی کرا دو بڑے اچھی فیملی سے, کسی کہیں ہو گئی شادی, اس کی کوئی بھنگیوں میں شادی ہو گئی. جیسے ایک دفعہ ہوا نا, ایک خاتون کی شادی ہو گئی بھنگیوں میں. اب وہ جب شادی ہوئی تو روزانہ اس کو بدبو آتی تھی. ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو آنا ختم ہو گئی. تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں جب سے آئی ہوں نا, ایک ہفتے میں میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی ہے, میرے آنے کی برکت ہے. اس نے کہا کمبخت, میں بھی جب اس خاندان میں شادی ہو کے آئی تھی تو مجھے بھی ایک ہفتے بعد بدبو آنا ختم ہو گئی تھی. وجہ اس کی ہے کہ میں بدبو کی عادی ہو گئی تھی, اب تو بھی بدبو کی عادی ہو گئی ہے.
تو یہ ہماری وجہ سے ختم نہیں ہوئی, ہم ان کی وجہ سے ان جیسے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن خیر لڑکی کا تو غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے نا, وہ تو منعقد ہی نہیں ہوگا. مرد غیر کفو میں کر سکتا ہے, لڑکی نہیں کر سکتی. کوئی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے تو وہ تو غیر کفو میں اس کا نکاح ٹھیک ہی نہیں ہوگا نا, وہ تو کہیں ایسے خاندان میں ہے گی تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا, الا یہ کہ وہ چند شرطیں ہیں اس کے لیے. خیر تو اب عیسائی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے. جائز کا مطلب جو ان شرطوں پہ اترتی ہو, جب نکاح کریں گے تو نکاح کنسیڈر ہوگا. وہ ہندو سے نکاح کریں گے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں, بچے حلال نہیں ہوں گے, ثابت النسب نہیں ہوں گے, وہ زنا کہلائے گا وہ عمل آپ کا, سمجھتے ہو. یا اور سکھ لڑکی سے شادی کرتے ہو, زنا کہلائے گا وہ عمل, کیونکہ وہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. لیکن عیسائی یا یہودی سے کرو گے نکاح ہو جائے گا. باقی یہ عمل جائز ہے یا نہیں, اس پہ آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا یا کچھ بھی نہیں ملے گا, تو 3 کنڈیشن ہے اس کی. بعض صورتوں میں آپ کو ثواب ملے گا. پہلے میں گناہ والی صورت بتا دیتا ہوں, خوش آخر میں کروں گا میں, ٹھیک ہے نا. بعض صورتوں میں آپ کو گناہ ملے گا. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی, میرے جو بچے پیدا ہوں گے وہ عیسائی ہو جائیں گے, یہ ان کو چرچ لے جائے گی, مسجد سے دور کر دے گی, تو آپ کے لیے یہ نکاح قطعاً جائز. اپنی اولاد کا ایمان داؤ پہ لگا دینا یہ شرعاً آپ کے لیے حرام ہے. اللہ قیامت میں آپ سے سوال پوچھے گا, تم نے اپنی ہونے والی نسل کا خیال کیوں نہیں کیا, اسلام اس میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا تم نے, سمجھتے ہو. دوسری شرط یہ کہ خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. پتہ چلا آپ بیگم کی محبت میں مسجد چھوڑ کے چرچ چلے گئے, صلیب لٹکا لیا آپ نے. تبھی قرآن نے جہاں عیسائی لڑکی سے نکاح کی اجازت دی ہے, وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں, لیکن اپنے ایمان پہ سودا کیا تو تمہارے اعمال برباد. ایسا نہ ہو لڑکی کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو, یہ نہ کر دینا کہیں. تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ کسی قیمت پہ بھی اپنے ایمان پہ سمجھوتا مت کرو. وہ واقعہ سنا دیتا ہوں نا. ایک بادشاہ تھے, میں بھی نام لوں گا تو پھر وہ فرقواریت پھیلتی ہے اصل میں اس سے. ان کی بیگم کا مسلک کوئی اور تھا, تو مناظرہ ہوا دونوں کی طرف کے مولویوں کا. تو یہ جو بادشاہ تھے نا, ہندوستان کے بڑے مشہور بادشاہ تھے, یہ مناظرہ ان کے مولوی لوگ مناظرہ جیت گئے. ان کی بیگم کسی اور فرقے سے تعلق, فرقہ بھی تھوڑا وکھری ٹائپ کا فرقہ, بالکل ہی ہم سے کٹا ہوا فرقہ, اہل سنت والجماعت سے خارج فرقہ تھا وہ. تو اب یہ جیت گئے مناظرہ ان کی. تو ان کی بیگم کو بڑی انسلٹ محسوس ہوئی کہ آپ نے میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا, اور جو میرے جو مسلک تھا اس کے مولویوں کو آپ نے مناظرے میں ہروا کے میری انسلٹ ہوئی ہے, تو میری محبت کا خیال نہیں ہے. تو یہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا دل دیا, ایمان نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ایمان پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں بھائی, ہمارا سنی ہونے پہ ہمیں کیا ہے, فخر ہے. ہم تو ٹھیک ہے محبت سب سے کریں گے, یہ تھوڑی کہ اتنی محبت میں پھسلنا کہ اپنا مسلک ہی چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوتا ہم سے. کائنڈلی دوبارہ اس قسم کی کوشش آپ نہ کیجیے. تو آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی لڑکی سے شادی کریں, پہلی اس سے شرط لگائیں بچے کیا ہوں گے بھائی, مسلمان ہوں گے. اور صرف ہوائی شرط نہ ہو, آپ کو یقین بھی ہو کہ میں اس کو فالو کروں گا. یورپ میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو ہوائی شرط ہوتی ہے, فالو کسی کا باپ نہیں کروا سکتا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے, انگریز لڑکی سے عیسائی تھی شادی کی, بچے وہ سارے بگڑ گئے, مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پورا یقین ہو آپ کو کہ ایسا ہوگا. بعض لڑکیاں ہوتی ہیں, ایسے واقعات بھی ہیں کہ لڑکی نے نکاح کیا, عیسائی لڑکی نے مسلمان مرد سے, اور بولا ٹھیک ہے جی بچہ مسلمان ہوگا, اور واقعی ہے بھی مسلمان وہ. پہلی شرط بچے کیا ہوں گے, مسلمان, اور آپ کو اطمینان بھی ہو کہ واقعی ہوں گے. دوسری شرط آپ خود نہیں پھسلو گے, سمجھ رہے ہو, خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نکاح کرنا شرعاً جائز بھی ہے, سمجھتے ہو. نہ صرف یعنی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اب ثواب کب ہوگا, ثواب جب ہوگا کہ جب آپ کو سامنے والی کی ہدایت کی بھی امید ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, دیکھو دباؤ نہیں ڈال سکتے آپ, کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی سے کریں, آپ جبراً مسلمان نہیں کر سکتے اس کو, نہ ذہنی ٹارچر کر سکتے ہیں کہ بار بار تانے دیں کو مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, یہ نہیں کر سکتے آپ. لا اکراہ فی الدین, قرآن کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے, یعنی دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو.
لیکن بعض لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ بھائی جب ایک وہ کمپیئر کرتی ہیں اسلام اور غیر اسلام کو تو ان کو خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسلام میں اتنی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام کو قریب سے دیکھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے, بشرطے کہ آپ میں خود میں بھی اسلام ہو. اب ایک ہے مسلمان چرس پی رہا ہے تو اس میں کیا اٹریکشن ہوگی بھائی, ٹھیک ہے نا. اسلام کو فالو بھی کر رہا ہو نا, تو اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے بھائی. جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں الگ ہی برکتیں ہوتی ہیں, الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. آپ گھر میں جاؤ سکون محسوس ہوگا. ہمیں یاد ہے بچپن میں اپنے مولوی صاحب تھے, ہمارے بڑے غریب سے تھے. ہم جب ان کے گھر میں جاتے ایک عجیب ایسا لگتا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے. حالانکہ گاؤں کے دیہات کے تھے, لیکن بس کیونکہ گھر میں نماز روزے کا معمول تھا, پردہ تھا, تو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا. تو اٹریکشن ہے اسلام میں. تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی, تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو بھائی. حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے خیر لک من حمر النعم, یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی سواری تھی. لیکن یہاں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی غیر مسلم لڑکی سے یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو شریعت میں دونوں کی وراثت مرنے کے بعد ایک دوسرے کو نہیں ملتی. آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی بیوی کو 12.5% نہیں ملے گا. بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی کروڑوں کی وراثت میں بھی آپ کا کوئی حصہ بولو نہیں ہے, چاہے گورنمنٹ لا ہی کیوں نہ ہو. جیسے غیر مسلم کنٹریز میں گورنمنٹ لا ہے کہ بیوی کو آدھی پراپرٹی ہو, لیکن اسلام نہیں آپ کو لینے دے گا. نہ بیوی کی جائیداد سے آپ کا حصہ ہوگا, نہ آپ کی جائیداد میں بیگم کا حصہ ہوگا. مرنے کے بعد نہیں ہوگا. زندگی میں جو چاہے جتنا چاہے دے دو, زندگی میں اس کو پوری پراپرٹی اس کے نام کر دو, ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی. موت کے بعد کوئی حصہ غیر مسلم اور مسلم میں وراثت جاری نہیں ہوتی. دیکھو ایک لڑکا مسلمان ہو گیا, عیسائی تھا, کیا ہو گیا مسلمان. اب اس کا والد عیسائی ہے, والد کی جب ڈیتھ ہوگی نا تو اس مسلمان کو اپنے باپ کی وراثت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ غیر مسلم کے لیے بڑی قربانی ہے, لیکن اس کو دینی پڑے گی یہ قربانی. باپ زندگی میں جو دے دے, مرنے کے بعد حصہ نہیں. تو اسی طرح کسی کا بیٹا غیر مسلم ہے, باپ مسلمان ہے, تو بھی باپ مسلمان باپ کی وراثت سے اس غیر مسلم بیٹے کا حصہ نہیں ہے. وراثت اور زکوٰۃ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, یا صدقہ فطر جو حقوق یعنی صدقات واجبہ ہیں, یہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوں گے, یہ مسلم غیر مسلم میں نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس چیز کا پہلے خیال کر لیا کریں. آپ نے کون سا شادی کرنی ہے, تو جو مسلمان لڑکیاں ان سے نہیں کر رہے. اور یہ ایک اور بات آخر میں جنرل نالج کے لیے, کہ سائلنٹ ہے لیکن لکھا کیوں ہے, مجھے تو اس پہ غصہ آتا ہے. جب سائلنٹ تھا تو کنالج میں لکھا کیوں ہے تم نے, اس لیے مجھے کنالج پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کنائف سے ماروں اس کو جس نے کو سائلنٹ کیا. اچھا دیکھو, کسی نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہو یا یہودی سے, یا یورپ جا کے کسی گوری سے کرنی ہو شادی, وہ مذہب چینج نہیں کر رہی لیکن وہ عیسائی ہے, تو جائز تو ہے, اور نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ہے, اور زنا سے بچنے کے لیے ہو تو لازم بھی ہے. بعض دفعہ یورپ میں زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں تو بھائی تو کر شادی کر, زنا سے بچنے کے لیے تو لازم ہو جائے گا, پھر تو نہ کرنا گناہ ہوگا. لیکن جتنے لوگ بھی غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, عیسائی یا یہودی سے, ان سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں پہلے ہی کیا ہیں, شارٹ ہیں. اگر مسلمان مرد عیسائی لڑکیوں سے یا یورپ جا کے گوریوں سے شادیاں شروع کر دیں گے, ان لڑکیوں کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے. اسی وجہ سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں, مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتوں میں مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع کیا ہے کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے لوگوں کو, اس کو پروموٹ نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے مسلمان لڑکیوں کا کیا ہو رہا ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے جو اللہ رسول ہی کا بیان کردہ پیکج ہے, کہ بھائی یہ اس کے لیے جو جس نے ایک کرنی ہے. آپ ایسا کریں کہ جس نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہے ایک مسلمان کو بھی نمٹائے وہ, تاکہ مسلم لڑکیوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مسلمان کو بھی نمٹاؤ. ایک 2 شادیاں جس نے کرنی ہے وہ یہ کام کرے. جس نے صرف ایک ہی کرنی ہے
تو بھائی پہلے کس کو ترجیح دو؟ اپنی مسلمان لڑکیوں کو ترجیح دو. ان بیچاریوں کے لیے رشتوں میں پہلے ہی بہت مشکلات سمجھتے ہو, لیکن مسلمان لڑکی سے کر لی وہ کمبخت پھر تمہیں دوسری کرنے نہیں دے گی. اس کو پہلے بتا دو کہ میں تو وہاں کر رہا تھا, لیکن مفتی صاحب نے کہا پہلے مسلمان لڑکیوں کو نمٹاؤ, تو میں نمٹانے کے لیے فقیر حاضر ہے. فقیر حاضر ہے. تو عقل ہوگی تو مان لے گی, نہیں ہوگی تو جاؤ پھر. نمٹنے کے لیے خود ہی تیار نہیں ہے تو ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا. اچھا میرے بھائی, میں 8 مہینے پہلے گورنمنٹ اسکول ٹیچر. اچھا میں جو غیر مسلم لڑکیاں ہیں نا, ہندو لڑکی سے تو ہو نہیں سکتی شادی مسلمان کی. ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو ہو جائے گی, لیکن جو عیسائی لڑکیاں, میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کبھی مسلمان لڑکوں سے نکاح کرو, مسلمان خاندانوں میں جاؤ, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا بنسبت اپنے خاندانوں کے. مجھے اللہ سے امید ہے, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصانات کیا ہیں؟ کیونکہ فیملی سسٹم صرف مسلمانوں کا باقی رہ گیا ہے, باقی سب کا برباد ہو گیا ہے, اور جن کا نہیں ہوا اگلی نسل میں ہو جائے گا. کیونکہ مذہب آپ کو زنا سے روکتا ہے, اور مذہبی پابندیاں نہ عیسائیوں میں باقی رہی ہیں, نہ یہودیوں میں باقی رہی ہیں, نہ ہندوؤں میں باقی رہی ہیں. اس دور کے عیسائی بھی, یہودی بھی, ہندو بھی لبرل بن گئے ہیں, بہت کم لوگ رہ گئے ہیں مذہبی. ہم تو اٹلی میں جا کے جو میں نے ولاگ بنایا نا, اس میں تو ہم نے کہا یار تم مسلمان نہ ہوتے عیسائی تو رہتے نا, کم از کم ہومو سیکسولیٹی تو نہ آتی تمہارے یہاں, زنا تو نہ پھیلتا, شراب تو نہ پھیلتی. ابے دیکھو زنا سے یہودی بھی روکتا ہے, عیسائیت بھی روکتی ہے, اور اسلام بھی روکتا ہے. روکتے کہ نہیں روکتے؟ شراب پر پابندی عیسائیت میں بھی ہے, یہودیت میں بھی ہے, اور اسلام میں بھی ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے پر پابندی یہودیت میں بھی ہے, عیسائیت میں بھی ہے, اور منہ سے تو پھوٹ بول لینا استغفر اللہ, عیسائیت میں بھی ہے. یہ جو مذہب کی جو کامن چیزیں ہیں جو تمام مذہب میں ہیں, چوری, جھوٹ بولنا, زنا کرنا, رشتہ داری توڑنا, یہ تمام مذاہب میں حرام ہے. یہودیوں پہ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وصیت کی تھی ہم نے یہودیوں کو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج یہودی بھی اپنے ماں باپ کو زیادہ تر اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. اس کا مطلب یہود نے تورات کے حکم کی دھجیاں اڑا دیں. عیسائیت میں بھی ہے کہ ماں باپ, تورات میں اب تک لکھا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کر, انجیل میں اب تک لکھا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ اچھا سلوک ہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو آپ ان کو. لیکن پورا یورپ, پورا امریکہ, میجورٹی, میں نہیں کہہ رہا سارے, میجورٹی ماں باپ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس. تو یہ اگر ان کے کلچر میں اسلام نہ بھی ہوتا, عیسائیت ہی ہوتی, تو کم از کم وہ نہ خنزیر کھاتے, نہ وہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرتے, نہ وہ زنا کو پروموٹ کرتے. جب آسمانی مذاہب کو انہوں نے اپنے کلچر سے نکالا تو اب دیکھو کس اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں وہ. تو میں ان عیسائی اور یہودیوں تو سے تو یہاں نہیں ہیں, وہ زیادہ تر ادھر اسرائیل میں ہی ہوتے ہیں. یہاں تو آج کل یہودی بہت, شاید کوئی ایک آدھ کہیں نظر آ جائے کسی کو تو عجائب گھر میں رکھ دینا, ورنہ یہاں پر ہوتے نہیں ہیں. عیسائی بہت ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ اس وقت فیملی سسٹم صرف کس کا باقی رہ گیا ہے؟ مسلمانوں کا. عیسائیوں کا تقریباً, میں نہیں کہہ رہا پورا ختم ہوا, لیکن اینڈ پہ چل رہا ہے. ہندوؤں کا برباد. انڈیا میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. اب اگلی نسل میں ابا دادا نانا مارکیٹ سے کیا ہونے والے ہیں؟ پہلے ابا شارٹ ہوں گے, جب ابا شارٹ ہوئے تو سارے رشتے آہستہ آہستہ شارٹ. تو اس لیے جو لڑکیاں چاہتی ہیں نا پراپر گھر بسانا, چاہے وہ ہندوؤں میں ہو چاہے وہ عیسائیوں میں ہو, تو وہ آ جائیں اسلام کی طرف اور کسی مسلمان سے شادی کر لیں, مذہبی مسلمان سے. پہلے اس کو چیک کریں انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے, بعض دفعہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, تو اس سے شادی کر لیں. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ایسی بہت سی لڑکیاں تیار ہیں, ہندوؤں میں بھی عیسائیوں میں بھی, لیکن ادھر سے رسپانس مسلمان کی طرف سے نہیں ملتا ان کو, کیونکہ مسلمان بھی مغربی کلچر سے متاثر ہو گیا. وہ بھی کہہ رہے جب میں بڈھا ہو جاؤں گا 40 سال کا تب جا کے میں شادی کروں گا. اور ایکچولی یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے جو آج کل لگائے ہوئے ہیں ایکچولی کر کے, اور پھر ایک ہی کرنی ہے دوسری کرنی نہیں ہے. جب ایک ہی کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمانوں میں کرتا ہے. تو اگر مسلمان اپنا جمود توڑ دینا آج
وہ کہے میں نے آج دیکھو ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, ان کا بیٹا ہوگا 17-18 سال کا, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. تو میں نے کہا یہ کچھ کما رہا ہے, کہنے نہیں کما نہیں رہا, ابھی او لیول کر رہا ہے, تو پڑھائی جاری رہے گی, شادی میں اپنے خرچے پہ کروں گا. میرے بیان سنتے ہیں ماشاء اللہ, ابھی بیٹھے ہوئے تھے اثر میں. میں نے کہا یار خاندانی ہو گیا یہ تو, خاندانی کہہ رہے کیا ہے, جب ہم بچوں پر اتنا احسان کرتے ہیں تو بہو کو 2 روٹی ہم کھلا دیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے, کل یہ کمائے گا تو کھلا دے گا, بڑھاپے میں ہمیں پال لے گا. میں نے کہا کوئی ایک بندہ تو ہے, شکر ہے, جس کا ایک میرے بھائی جو ہمارا بہنوئی ہے عارف صاحب جو بھانجے ہیں نا واسع اور رافع, ان کے ابا کی سمجھ میں میرا بیان آ گیا الحمدللہ. ابھی اپنے دونوں بچوں کی شادی کرا رہے ہیں یہ, حالانکہ دونوں پڑھ رہے ہیں, کوئی ایک بھی کما نہیں رہا, تو باپ اپنے خرچے پہ کرا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک ان کی سمجھ میں آیا, اور ایک یہ جو ابھی آئے تھے سعودی عرب سے ان کی سمجھ میں آ گیا, اور ایک میری اپنی سمجھ میں پہلے سے آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی اپنے پاؤں پہ, بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے میرے بھائی, اسٹیبل ہوتے ہوتے 30-35 سال کہیں نہیں گئے, تو پھر کیا کرے گا, چھوڑ دو پھر رہنے دو, پھر 2-4 سال اور رہ گئے پھر فارغ ہونے میں, پھر چھوڑ دو اس کو. تو یہ توکل کا کام ہے. غیر مسلموں نے یہی سوچ کے نا اسٹیبل. چائنا سے ابھی ایک کلپ آیا, کسی نے بھیجا مجھے, BBC نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے چائنا کی خواتین کے بارے میں, کہ چائنا میں خواتین بچہ پیدا کرنا پسند نہیں کرتی. اب چائنا کی آبادی جا رہی ہے, گر رہی ہے نا, اب وہ ان کا لالے پڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم مائنس میں, ایسا نہ ہو کہ غائب ہی ہونا شروع ہو جائیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی سپیڈ بڑھاؤ بھائی, لیکن وہاں مائیں کہہ رہی ہیں ہم نہیں پیدا کریں گی بچے. وجہ کیا ہے, ایک چائنیز خاتون کا انٹرویو چنگ چنگ پونگ پونگ کر رہی تھی, لیکن اس کا انگلش میں ترجمہ آ رہا تھا, BBC اردو. تو اس نے بتایا کہ بھائی ایکچولی بچے پیدا کرنے سے نا یہ وہ ایکچولی ٹینشن اور پھر ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں, میں جاب نہیں کر سکتی, میں جو ہے وہ صحیح طرح سے سوسائٹی کے لیے ایک اچھی خاتون نہیں بن سکتی, وغیرہ وغیرہ, جو ہمارے یہاں ٹوپی ڈرامے وہ چل رہے ہوتے. میں نے, جس نے مجھے کلپ بھیجا, میں نے کہا کاش اس کی اماں یہ چیزیں سوچ لیتی, کاش اس کی اماں بھی یہ سوچ لیتی تو یہ پیدا, اس کی اماں بھی یہ سوچتی ایکچولی میں نے جاب کرنی ہے ایکچولی. او بھائی تم فطرت سے لڑ رہے ہو, جاب کس کی ذمہ داری ہے, مرد کی. اب ان ملکوں نے کتنا ظلم کیا, عورت کو کہا خود کمائے گی, لہذا وہ بچے نہیں پیدا کر رہی, اور ظاہر ہے جاب کے ساتھ کیسے پالے گی بچے, وہ خود سوچیں نا آپ. اسلام نے یہ ذمہ داری بچے کی کس پہ ڈالی ہے, باپ پہ ڈالی ہے, وہ کمائے گا, تم نے نسل بڑھانی ہے, ذمہ داری کون اٹھائے گا, وہ اٹھائے گا. اب یہی ہو رہا ہے, پیدا بھی کرے گی پالے گی بھی خود, تو اس نے کیا کیا, نسل ختم. اس کا عورت کو بھی نقصان ہوگا کل بڑھاپے میں, تنہائی کھائے گی, اس کو پیسہ ہی تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بات بتانے کا میں 1 روپیہ بھی نہیں لیتا, کیونکہ وہ بہت ہے, بعض موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ کم سے کم 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جاب نسل کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو بھائی ہم مسلمان ہیں, مجبوری میں کوئی خاتون جاب کر رہی ہوں الگ بات ہے, لیکن جاب مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری کیا ہے, گھر داری, گھر سنبھالنا. یہ ہم سب کل بڈھے ہو جائیں گے, نئی نسل پیدا ہوگی تو آگے چلے گا نا ملک. اگر ہم سب یہ سوچ کے نہیں, تو یہ تو آگے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بڈھے ہی بڈھے ہو جائیں گے. پھر تو ہو گئے ہیں, میں تو گیا ہوں, ابھی میں زیادہ ان ملکوں کا نام لے کے بتاؤں گا تو میرا ویزا نہیں ملے گا, پھر مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں. بیان سنتے ہیں میرا, ایسے ملکوں میں گیا ہوں, تلاش کر رہا ہوں کوئی بندہ نظر آ جائے یار, کوئی جوان, کوئی بچہ نظر آ جائے جنرل اسٹور میں, سارے بڈھے. ہمارے جنرل اسٹوروں میں رونقیں ہیں یار, رونقیں ہیں. ایک بزرگ ہوں گے, اور بزرگ گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے, ان کے لیے گٹکا لے کر آ رہے ہوں گے, پان لے کر آ رہے ہوں گے, ان کے پوتے نواسے حکے خریدتے تھے دادا پر دادا کے لیے لوگ اپنے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. ابھی دیکھو یہ رافع واسع ہیں نا, یہ جو میرے بھانجے, ان کے ابا کی جلدی شادی ہوئی, جلدی عمر میں, اور ان کے ابا کی بھی, تو لہذا رافع واسع کے ابا بھی ہیں, دادا بھی ہیں. سمجھ رہے ہو, یعنی یہ اپنے ابا کو بھی دیکھ رہے ہیں, دادا کو بھی, اور انہوں نے اپنے پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے. اور پتہ نہیں ابھی پردادا کے اوپر کا بھی ایک واقعہ آیا ہے کچھ دن پہلے میرے سامنے, وہ بھی زندہ ہیں بڑے بڑے مزے سے, کیونکہ جلدی شادیاں ہوئیں تو دادا بھی پردادا بھی سارے, یعنی اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا, اپنے پوتوں کو بھی, پوتوں کے بچوں کو بھی, اور جوان ہیں. دماغ سے نکل گیا کون ہے وہ.
تو ابے ہاں یہ ہے نا, یہی ہے. آپ بتاؤ, ان کی پرنانی زندہ ہے ماشاءاللہ, اور یہ ان کے بچے بھی ہیں, تو اس کی پرنانی اس کے بچوں کی پرنانی کی امی ہے, اور وہ ان کے بچوں سے دل بہلا رہی ہیں. اور ان کے کتنے, تو آپ سوچو جو پرنانی کی امی ہوگی اس کے نیچے کتنے لوگ اس کو سنبھالنے والے اور ٹائم دینے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اولڈ ہاؤس کی ضرورت پیش آئے گی, رینٹ بندہ کی ضرورت پیش آئے گی. جاپان میں رینٹ بندہ ہوتا ہے کہ بندہ رینٹ پہ ملتا ہے, آپ کی تنہائی. ہمارے رینٹ کار ہے نا, تو وہاں رینٹ بندہ ہے, اس کو چانگ پونگ کہتے ہیں جاپانی میں. وہ آگے باتیں بھی چانگ پونگ چینگ پونگ کرتا ہوگا تو اور درد سر بنتا ہوگا کہ نہیں بنتا ہوگا. تو ساری رونقیں کیا کر دیں, ختم. میں جو اپنی بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے ہیں, صرف مقصد یہ بتانا ہے کہ گھروں میں رونق کس سے ہے. آپ کے بچوں کو آپ سے محبت ملتی ہے, اور بچوں سے آپ کو محبت ملتی ہے. آپ بچوں کو محبت دیتے ہو, بچوں کی محبت کس کو ملتی ہے, آپ کو ملتی ہے. انسان واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسے سے محبتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیا کرے گا بھائی, کتنے پراٹھے کھا لے گا. اتنے بڑے بڑے گھر, ہزار ہزار گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اس میں, خالی خالی گھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو اتنی وحشت ہوتی ہے جب گھر میں جاؤ, یار اتنے تم نے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں, یہ کس کا ہے. یہ ہمارے گھر میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہیں ملے گی, بچے ہٹا دیتے ہیں, پھر لا کے رکھو. پھر بچہ تو ایسی فلم ہوتی ہے, مزہ آتا ہے یار. میں ایسے ایسے گھروں میں جاتا ہوں, 15 سال پہلے جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا تھا, 15 سال سے دیکھ دیکھ کے عذاب میں نہیں آ جائے گا آدمی. عجیب فضول میں اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈالا ہوا ہے. اللہ پہ توکل کرو. تو میں یہ غیر مسلم لڑکیوں کو بتا رہا ہوں, مسلمانوں کے خاندان میں شادی کرو, تمہیں اولاد ملے گی, دادی بنو گی, بڑھاپے میں نانی بنو گی, بچپن میں ماں بنو گی, اور جیسے جیسے بچے ہوتے جائیں گے تمہاری ویلیو سوسائٹی میں بڑھتی چلی جائے گی. ایک وفادار شوہر ملے گا جس کے لیے دوسری انٹی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا بھی حرام ہوگا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو فالو کرے. ورنہ کیا آپ کو اعتماد اپنے میاں پہ, وہ خدا کو تو مانتا نہیں ہے, بیوی سے وفا کرے گا. وہ کیا خیال ہے بھائی, وفا کرے گا؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بچی ایک خاتون نے کہا نا دودھ میں پانی ملاؤ, تو بچی نے کہا کہ بھائی حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو اس نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں. تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا, غلط نیت اور صحیح نیت کا کسی باپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. مرد کو پتا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھ کر آپ لذت حاصل کرتے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ آنکھ کا زنا. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور نامحرم عورت سے, لڑکی سے بات کر کے آپ مزے اڑا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ کان کا زنا. باتیں کر کے دل بہلا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ زبان کا زنا. ان تمام قسم کے زنا پر اللہ نے پابندی. تو جو اسلام کو مانے گا, خدا کو مانے گا, حقیقت میں صرف وہ بیوی سے وفا کرے گا. یہاں ایک غیر مسلم تھے, میں نام نہیں بتاؤں گا, یعنی ان کا مذہب نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی مذہب کو بدنام کرنا مقصد نہیں. میں نے ان سے بولا کہ یار تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم فلاں مذہب پہ ہو, تم سچی سچی بتاؤ, تم لوگ ایک شادی کرتے ہو, تمہارے یہاں 4 پہ پابندی ہے, تو کیا اس بیوی سے وفا کرتے ہو تم؟ کیا تم زندگی بھر اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے پاس نہیں گئے؟ میں نے کہا دیکھو میں نہ اخبار میں دے رہا ہوں, نہ میں کوئی چینل میں, مجھے اپنے شیئر کر لو میرے ساتھ, مجھے پتا چلے کہ خدا کے خوف کے بغیر بھی کوئی ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں کرتے, بیوی سے وفا نہیں. اس نے کہا ہم سب, چند بچتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں. اس نے کہا میجورٹی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتی ہے. ایسا نہیں ہوتا مولوی صاحب کہ ایک بیوی ہو تو ہم ساری زندگی اسی پہ گزارا کریں, ایسا نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں دوسری عورتوں کے پاس اور سب کو پتا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ اسلام نے لیگل کر دیا, سب کو پتا ہو کہ بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور 4 ہر کوئی کر بھی نہیں پاتا, اتنی عورتیں تھوڑی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں, 2-4 لوگ ہی کر پائیں گے, باقیوں کو ملے گی کہاں سے؟ تم سب یہ خوش فہمی بیٹھے ہو, یہاں سے نکلتے ہی ہم سب کی 4 ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا ہوتا تو میری 20 سال پہلے ہو چکی ہوتی. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ اسلام نے ان کو کیا دیا ہے؟ شیلٹر دیا ہے بہترین.
عورت کے لیے اسلام بہت بڑی رحمت ہے. مرد کو باؤنڈ کر رہا ہے اسلام, پابندیاں لگا رہا ہے, عورت کو آزادیاں دے رہا ہے. اور غیر مسلموں میں عورت کی آزادی ہے, لیکن حقیقت میں مزے کس کے ہیں؟ لیبل آزادی کا ہے, اصل میں مردوں کے چسکے ہیں. آزادی کے نام پہ مردوں کے مزے ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے ہم تو غیر مسلم خواتین سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف, تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں تو ہوگا ہی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو آنا چاہے نا اس پہ مسائل بہت ہوتے ہیں.